السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانے میں حکمت اور خوشحالی کے سنہری دور میں ایک عظیم بادشاہ رہتا تھا جو اپنی بے مثال حکمت کے لیے مشہور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بادشاہی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، وسیع زمینوں اور متنوع لوگوں کو گھیرے ہوئے تھی۔ پھر بھی اپنی تمام شان و شوکت کے درمیان وہ اپنے ایمان میں عاجز اور متقی رہا۔ شیابہ کی سرزمین پر بلقیس نام کی ملکہ حکومت کرتی تھی، جو اپنی خوبصورتی، ذہانت اور منصفانہ طرز حکمرانی کے لیے مشہور تھی۔ اس کی سلطنت بھی اتنی ہی خوشحال تھی، سرسبز باغات اور پھلتے پھولتے تجارتی راستوں سے مزین تھی۔ اس کی حکمت اور فضل کا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام متوجہ ہوئے اور ان سے ملنے کی خواہش کی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ملکہ بلقیس کو خط بھیجیں اور انہیں اپنی سلطنت میں آنے اور اس کی شان و شوکت دیکھنے کی دعوت دیں۔ اپنے خط میں اس نے اس کی قیادت کی تعریف کی اور اب بات چیت میں مشغول ہونے اور علم کے تبادلے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دعوت نامہ ملتے ہی ملکہ بلقیس تیار ہو گئیں۔ اس نے اپنے مصیروں کو اکٹھا کیا اور اس معاملے پر غور کیا۔ کچھ نے اسے سفر کے خلاف خبردار کیا، اس خوف سے کہ یہ ایک جال بن سکتا ہے، جبکہ دوسروں نے سفارت کاری اور باہمی افہام و تفہیم کے موقع کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ بالآخر ملکہ بلقیس نے دعوت کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے اپنی سلطنتوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کا ایک موقع سمجھ کر اس نے حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ایک عظیم الشان وفد بھی تھا جو اس کی سرزمین کی دولت کی علامت تحفے لے کر آیا تھا۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچی تو اس کی شان و شوکت سے مسحور ہو گئیں۔ حضرت سلیمان نے نہایت احترام اور مہمان نوازی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور وہ حکمرانی، انصاف اور روحانیت کے بارے میں روشن خیال گفتگو میں مصروف رہے۔ ملکہ بلقیس کی ذہانت اور دانشمندی سے متاثر ہو کر حضرت سلیمان نے ایک دوستانہ چیلنج تجویز کیا۔ اس نے اسے شیشے کا فرش پیش کیا، اتنی اچھی طرح سے پالش کیا کہ یہ پانی سے مشابہ تھا۔ اس نے اسے کہا کہ وہ اس کے کپڑے گیلے کیے بغیر اس میں داخل ہو جائے، اس کی عقل اور دانش کا امتحان لے۔ ملکہ بلقیس نے اپنی گہری ذہانت سے فوراً اس چیلنج کا نچوڑ پکڑ لیا۔ وہ اپنا شاہی لباس اتار کر شیشے کے فرش پر چلی گئی۔ اس کے ننگے پاؤں بمشکل اس کی سترہ کو چھوڑ رہے تھے۔ حضرت سلیمان حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے جب وہ بڑی خوبصورتی سے پانی کی ایک قطرہ بھی اپنے کپڑوں کو چھوئے بغیر گزر رہی تھیں۔ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کی حکمت کو تسلیم کیا اور چیلنج میں ان کی فتح کا اعلان کیا۔ ان کی ملاقات نے نہ صرف ان کے باہمی احترام کو گہرا کیا بلکہ ان کی سلطنتوں کے درمیان دوستی اور تعاون کا رشتہ بھی قائم کیا۔ ایک دوسرے کی صحبت میں دن گزارنے، علم و حکمت کا تبادلہ کرنے کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان کو الوداع کیا اور ان کی ملاقات کی حسین یادیں اپنے ساتھ لے کر اپنی سلطنت میں واپس آ گئیں۔ اس دن کے بعد سے سلیمان اور بلقیس کی سلطنتوں نے امن، خوشحالی اور باہمی افہام و تفہیم کے دور کا لطف اٹھایا، جس نے آنے والی نسلوں کے لیے حکمت، سفارت کاری اور طاقت کی ایک مثال قائم کی۔